النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله وأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اور ان میں کوئی وہ ہے کہ ان غیب کی خبریں دینے والے کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہے، تم فرماؤ تمہارے بھلے کے لیے کان ہے. اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور جو تم میں سے مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کا حق ظاہر ہے کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے. کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہی بڑی رسوائی ہے. منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی جتا دے. تم فرماؤ ہنسے جاؤ، اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے. اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل رہے تھے. تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں. یہ آیت کریمہ منافقین کے تعلق سے نازل ہوئی. منافقین وہ بدترین مخلوق ہیں کہ دل میں رسول اللہ اور اسلام کے تعلق سے بغض و عناد رکھیں اور زبان سے اپنے آپ کو اسلام کا اور اللہ کے رسول کا فرمانبردار ظاہر کریں. اسلام کو جتنا نقصان منافقین سے ہوا ہے اتنا نقصان شاید کسی سے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو منافقین چڑھاتے تھے، آپ کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ہجو کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، چغلخوری کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے. اور جب کوئی ان برائی کرنے والے منافقوں سے کہتا تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں خبر پہنچ جائے، تو وہ منافقین کہتے تھے ارے خبر پہنچ گئی تو کیا ہوا، وہ تو بڑے سیدھے ہیں، انہیں کچھ بھی کہہ دو وہ بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں. لیکن انہی لوگوں میں بہت سارے وہ مسلمان بھی تھے کہ جن کی رشتہ داری منافقین سے تھی، کیونکہ وہی لوگ تھے
وہی شہر تھا اور تقریباً ایک ہی قبیلے کے یا جدا جدا قبیلے کے ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو وہ منافقین جب اللہ کے رسول کی برائی کرتے تو پھر اپنے مسلم رشتہ داروں کے پاس آ کر کے یہ قسمیں کھاتے کہ قسم سے ہم تمہارے رسول کی اور تمہاری نبی کی برائی نہیں کرتے۔ ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ غفلت میں رہنے والے منافقین اپنے رشتہ داروں اور عام لوگوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، نہ کہ اپنے رشتہ داروں کو اور عام لوگوں کو راضی کریں۔ جہنم تیار کیا گیا ہے ایسے منافقین کے لیے جو دل میں اللہ سے نفرت کریں، رسول اللہ سے بغض رکھیں اور اسلام کی حقانیت کا انکار کریں اور زبان سے خود کو ٹوپی جبہ قبہ سے آراستہ کر کے مسلمان ظاہر کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں، ان کو قیامت کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا خالداً فیہا، جہاں وہ ہمیشہ چیخ پکار درد تکلیف میں رہے گا۔ اس کے بعد جس چیز کا آج بہت سارے فرقے باطلہ کو انکار ہے، قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ قرآن اور رسول کا انکار کرنے والے ان ساری چیزوں کا اقرار کرتے ہیں۔ منافقین جب صبح و شام اللہ کے رسول کے معجزات کو دیکھیں، زبان اقدس سے کوئی کام نکلے اور صحابہ کرام اس کام کی وجہ آوری میں کس قدر پیش قدمی کریں، اس عمل کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے شیریں چشمہ جاری ہوتے ہوئے دیکھیں، زمین چیر کر کے پہاڑوں اور پیڑوں کا سرکار کے قدموں پر آنا اور سلام کرنا اور رسالت مآب علیہ السلام کی گواہی دینا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا نغمہ و ترانہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں منافقین کے سامنے ہیں۔ تو منافقین اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ اپنے رسول پر کوئی ایسی صورت نازل کر دے جو صورت اللہ کے رسول کو منافقین کے دلوں میں چھپے ہوئے بغض اور اناد کی خبر دے دے اور منافقین کی ہر چہار کو بے عزتی، رسوائی اور ذلت ہو جائے۔ اس بات سے وہ گھبرا رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات کہوں گا، آج اپنے آپ کو بہت سارے فرقے باطلہ جو مسلمان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کریمہ کا انکار کرتے ہیں، جس صفت کریمہ کا اقرار اسلام کا انکار کرنے والے منافقین، ظالم اور جاہل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلند معیار اور عظمت پر ہیں جس معیار کو عظمت و رفعت کو سمجھنا انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ ان کا کیا مقام ہے وہ جانے اور ان کا پیدا کرنے والا پروردگار عالم اللہ عز و جل جانا۔ منافقین اس غفلت میں رہتے ہیں۔ اسی درمیان غزوہ تبوک جو روم سے ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس غزوے کی تیاری کے صحابہ کرام تیاری میں جٹ جاتے ہیں، نکل پڑتے ہیں۔ 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل میں تو نفاق رکھتے ہیں، زبان سے اسلام ظاہر کرتے ہیں، یہ گھر سے چلتے ہیں بتا کر کے کہ جنگ کی تیاری میں ہم جا رہے ہیں اور جنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں ان میں سے 2 لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ روم پر غالب آ جائے۔ ظاہری طور پر آدمی اپنی نظر مرکوز کرتا ہے اور ظاہری اسباب پر نگاہ رکھ کر کے نتائج نکالتا ہے۔ ظاہری طور پر روم سرمایہ دار تھا، طاقت و قوت میں بے پناہ و مضبوط تھا، اس کے پاس ہتھیار بند سپاہی تھے، مسلح سینک تھے اور ہر اعتبار سے وہ اسلامی لشکر پر غالب آنے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ دیکھ کر کے
ان تینوں میں سے دو منافقین نے آپس میں گفتگو کی کہ ان کا خیال ہے یہ روم پر غالب آ جائیں گے اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے ٹھٹا کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑے. اور جو ایک تیسرا شخص تھا وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن ان کی بات سن کر کے وہ مسکراتا تھا اور ہنستا تھا. نبی کریم رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان تینوں کو بلا کر کے اس کے بارے میں دریافت کیا. تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تو یوں ہی زندگی کے لیے اور راستہ طے ہو جائے جلدی کٹ جائے اس بات کے لیے آپس میں ہنسی مذاق کرتے تھے. ہم تو مومن ہیں اور دل میں آپ کی رسالت کا اقرار اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عذر کو قبول نہیں کرتا اور ارشاد فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب تم میرے محبوب کا انکار کرنے کے بعد میرے محبوب کے حکم کا انکار کرنے کے بعد عذر مت پیش کرو, بہانے نہ بناؤ. تم ایمان والے تھے لیکن اب اسلام سے نکل چکے اور کافر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کا ایک حکم انکار کر دینا ان لوگوں کے قرآن پاک کے حکم کے مطابق اسلام سے خارج ہونے کا سبب بن گیا اور اللہ نے علل اعلان ارشاد فرما دیا کہ تم میرے رسول کے حکم کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے, میری آیتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اور میرے رسول کے ساتھ استہزاء کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل چکے. تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لیکن وہ شخص جو تنہائی میں تم دونوں کی گفتگو سن کر کے ہنستا تھا, اگر وہ توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ کو ضرور قبول کر لوں گا, کیونکہ اس نے میرے رسول کی اپنی زبان سے استہزاء نہیں کیا اور مذاق نہیں اڑایا, بلکہ جو تم دونوں گفتگو کر رہے تھے تمہاری گفتگو سن کر کے وہ من ہی من ہنس رہا تھا, زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ توبہ کرے گا اور خلوص دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے گا تو پھر میں اس کی توبہ ضرور قبول کر لوں گا. مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص نے بڑی ہی سچی توبہ کی, بڑے ہی خلوص کے ساتھ اسلام کو قبول کیا اور اللہ کی بارگاہ میں روزانہ یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے ایسی موت دے کہ مجھ پر کسی کا احسان نہ ہو, نہ کوئی مجھے کفن دے پائے, نہ کوئی مجھے دفن کرے, نہ ہی کوئی میری قبر کھودے. مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی جب موت ہوئی تو اس کا جنازہ کدھر چلا گیا کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی اور اس کی دعا بھی قبول کر لی کہ مرنے کے بعد نہ تو اس کے جنازے کو کسی نے دیکھا, نہ ہی اس کی قبر کسی نے کھودی اور نہ ہی اس کے جسم پر کفن کسی نے ڈالا. اللہ نے اس کو ہر احسان سے بری کر دیا اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. سامعین اکرام, یہاں پر ہمیں بہت ہی توجہ کے ساتھ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم مقام ہے. جگہ جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے فلاں کو بے نیاز کیا. اللہ کا فضل تو سمجھ میں آتا ہے مگر رسول اللہ کا فضل کیسا؟ اور خود اللہ ارشاد فرمائے کہ میرے فضل سے, میرے رسول کے فضل سے فلاں کا کام بن گیا, فلاں بے نیاز ہو گیا اور فلاں غنی ہو گیا. یہاں سے ایک صاف صاف بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں کا کام بناتا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام بھی لوگوں کی بگڑی بناتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے, وہ کسی کا کام بناتا ہے تو معاذ اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, جو کچھ کرتا ہے اپنی طاقت و قوت سے کرتا ہے. اور میرے رسول اگر کسی کا کام بناتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کام بناتے ہیں. اللہ نے انہیں وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جس کی چاہے بگڑی بنا دے, جس کو چاہے جنت میں پہنچا دے اور جس کا چاہے مقدر سوار دے. یہی میرے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے اور اسی لیے ہم سب اپنے رسول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختار کائنات مانتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے رسول جیسا چاہے تصرف کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے انہیں مختار کائنات بنایا ہے اور ہر چیز کا اختیار دے دیا. اے محبوب, ہم نے دنیا بنا دی, اب تمہیں سونپ دی, جیسے چاہو دنیا کو تم آگے بڑھا.
تکبیر، اللہ تبارک و نعرہ تعالی رسالت۔ ہم سبھی کو مذہب اسلام پر زندہ رکھے اور مذہب اسلام پر موت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔